وعلى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو یہ عجیب روحانی انعامات دے رکھے ہیں۔ رمضان کی شکل میں، روزوں کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، اپنے سامنے جھکنا، اپنے اللہ کے سامنے جھکنا، مولا کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ کے گھر پہ در پہ بیٹھے رہنا، یہ اس امت کے پاس اپنے نبی کے صدقے عجیب انعامات ہیں۔ کوئی انسان باہر کی زندگی سے کتنا ہی پریشان حال کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اللہ کے در پہ آئے اور سجدہ ریز ہو جائے اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو اس کی بے چین طبیعت میں سکون آ جاتا ہے۔ یہ عجیب روحانی دنیا ہے، روحانی فضا ہے جو اس امت کو اپنے حبیب کے صدقے میں ملی ہے کہ یہ سجدے میں ہے، تلاوت میں ہے، دعاؤں میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کے سامنے ہے۔ دنیا اس سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جتنی خالی ہوتی چلی جا رہی ہے، چاہے اس نے مادی نقشوں کی انتہا اور بام عروج تک منزل طے کر لی ہو، لیکن ان کی زندگی میں انسانیت کا لطف نہیں رہا ہے۔ لیکن یہ چیز ایسی ہے، دنیا کے تھپیڑوں سے پریشان حال شخص اللہ کے گھر پہ آ جائے، اس کا کلام کھول لے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اس کے سامنے سر بسجود ہو جائے، اس کی دل کی دنیا پہ ٹھنڈک آ جاتی ہے کہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جیسا بھی رمضان کی نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہم تو اس قابل بھی نہ تھے، ساری کمزوریوں کے باوجود اللہ نے اپنے گھر بلایا، اپنے در پہ بٹھایا، اپنا قرآن سنایا، پڑھایا، اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہماری نالائقیاں تو اس قابل بھی نہ تھی کہ یہ کچھ بھی ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے، ان عبادات کی اس مولا نے توفیق نصیب فرمائی ہے۔ ایسے موقع پہ ایک مسلمان کی کیفیت ایک تو یہ ہو، اللہ کا شکر۔ جو توفیق ملی، جو موقع ملا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، یہ بھی نہ ملتا۔ کتنے ایسے ہیں جنہیں رمضان کے اس مقدس مہینے میں بھی اللہ کا گھر نصیب نہیں ہوا، اللہ کا در نصیب نہیں ہوا، نہ قرآن سننے کی توفیق ہوئی، نہ قرآن کھولنے کی توفیق ہوئی، نہ اللہ کے سامنے گڑگڑانے کا موقع ملا، نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق ملی۔ اللہ کا فضل ہوا، جیسا بھی ہوا اللہ نے اپنے گھر تو بلا لیا، اپنے سامنے تو بٹھا دیا، اپنے سامنے تو کھڑا کر دیا۔ اپنا کلام جو اللہ کے اندر سے نکلا ہے
وہ سنانے کی توفیق، سننے کی توفیق نصیب فرمائے، وہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس پر بھی اللہ کا شکر ہو۔ جب ایک صاحب ایمان کسی عمل کے اختتام پر اپنی کمزوریوں پہ استغفار کرے، اللہ اس عمل کی کمزوری کو دور فرما کر پورا اجر عطا فرما دیتے ہیں، اور جب اس ٹوٹی پھوٹی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ اس عمل میں اور ترقی نصیب فرما دیتے۔ اور عزم کرنا ہے، ایک اور عزم کرنا ہے کہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہم نے ایک روزہ رکھا ہے سحری کی، اور دن بھر احتیاط میں رہے، بلکہ اگر بھولے سے بھی پانی منہ میں چلا گیا تو فکر اور پریشان ہو گیا کہیں میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا، کہیں مجھ پہ قضا کفارہ تو نہیں ہے، پوچھتا ہے۔ اگر اس کے منہ میں بال بھی چلا جائے پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے روزے کی نیت کی ہوئی ہے، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، پریشان ہو جاتا ہے کہیں روزہ تو نہیں خراب ہوا۔ کوئی ہلکی سی چیز اس کے منہ میں جانے لگے ایک دم ہوشیار ہو جاتا ہے، میں روزے سے ہوں۔ کوئی لاکھ پیارا دوست ہو اور اسے اصرار کر کے پانی کا گھونٹ پلائے تو اس موقع پہ دوست کی دوستی کی لاج نہیں رکھتا، روزے کے تقاضا پورا کرتا ہے۔ لاکھ اپنا کہے، یار کہے، دوست کہے اور اسے پانی دے، لیکن کہتا ہے میاں یہ اب نہیں ہو سکتا، روزے میں ہوں میں، اور پھر اس کا افطار کرتا ہے، پھر افطار کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک روزہ مسلمان نے رکھا، لیکن یہ روزہ جس روزے کے صدقے میں ملا، یہ روزہ جس روزے کے صدقے میں ملا، وہ تو ابھی روزہ باقی ہے۔ یہ تو ایک روزہ تھا جس کی ابتدا سحری سے ہوئی، اختتام افطاری پر ہو گئی۔ اس روزے کا تقاضا تھا کہ حرام بھی نہیں کھانا اور حلال بھی نہیں کھانا، حرام بھی نہیں کھانا، حلال بھی نہیں کھانا، پانی حلال، کھانا حلال، زوجیت سے تعلق حلال، حلال بھی نہیں کھانا، حرام بھی نہیں کھانا، اس روزے کا تقاضا تھا۔ اور مسلمان جب اس کی نیت کر لیتا ہے تو حلال سے بھی بچتا ہے، حرام سے بھی بچتا ہے۔ پانی نہیں، کھانا نہیں، بلکہ کوئی چیز بھولے سے منہ میں چلی جائے پریشان ہو جائے، کوئی زبردستی اس کے منہ میں ڈالے ناراض ہو جاتا ہے، اسے اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا، اسے اپنا ہمدرد نہیں سمجھتا، ظالم آدمی ہے، میرا روزہ خراب کر دیا۔ جب اسے اس بات کا استحضار ہے کہ میں روزے سے ہوں تو احتیاط کتنی ہوتی ہے، پھر افطار ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ روزہ جس روزے کے صدقے میں ملا، وہ روزہ کون سا ہے؟ وہ روزہ کون جس کے صدقے میں یہ رمضان کے روزے ملے؟ وہ روزہ اسلام کا روزہ ہے، جس کی ابتدا بلوغت سے ہوتی ہے، جس کا اختتام موت پر ہوگا، جس کی افطاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کی شکل میں ہوگی۔ جس روزے کے صدقے یہ روزہ ملے، وہ روزہ آج بھی موجود ہے۔ اگر اس روزے کی نیت کے اندر بھی تازگی آ گئی تو سمجھو رمضان کے روزوں نے اپنا کام کر دیا۔ اگر اس روزے کے استحضار کے اندر بھی تازگی اور زندگی آ گئی
تو سمجھو رمضان سے وہ مل گیا جو لینا چاہیے تھا. کہ زمانہ لاکھ کہے اور میرا روزہ توڑنا چاہے، دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا بیگانہ، میرا اسلام کا روزہ توڑنا چاہے، میں اسے اپنا خیر خواہ ہمدرد نہیں سمجھوں گا. یہ ظلم کر رہا ہے مجھ پر. اس چھوٹے روزے میں بھولے سے کھا لے پریشان ہو جاتا ہے. امیر عزیزو، کہیں بھولے سے اسلام کا کوئی حکم پامال ہو گیا، بے چین ہو جائے، پریشان ہو جائے، علماء سے پوچھے اس کا کفارہ کیا ہے، اس کی قضا کیا ہے، اس کے ازالے کی شکل کیا ہے. میں نے اسلام کا روزہ توڑ دیا ہے، جان کے نہیں، اس لیے کہ مجھے یاد نہیں تھا، بھول گیا تھا. اس کا کفارہ اور قضا کیا ہے؟ لیکن میرے عزیزو، جس روزے کے صدقے میں یہ ملا وہ تو باقی ہے. اس کی پابندیاں تو بلوغت سے شروع ہو گئی اور موت تک اس روزے کی پابندیاں رہیں گی. ہاں میرے عزیزو، اس روزے میں آسانی ہے. اس روزے میں آسانی یوں ہے کہ چھوٹے روزے میں تو تربیت کرائی گئی بڑے روزے کے لیے، اور اس چھوٹے روزے میں حلال سے بھی روکا گیا، حرام سے بھی روکا گیا. اس چھوٹے روزے میں حلال سے بھی روکا گیا، حرام سے بھی روکا گیا کہ ایسی تربیت ہو جائے کہ اسلام کی شکل میں جو بڑا روزہ ہے کم از کم اس میں حرام سے تو رک جائے. وہاں حلال سے نہیں روکا. کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، پہن سکتا ہے، زوجیت سے تعلق رکھ سکتا ہے، لیکن حرام نہ کھائے، حرام نہ پیے، حرام تعلق نہ رکھے، حرام نہ دیکھے، حرام زندگی اختیار نہ کرے. اس بڑے روزے کا تقاضا مختصر ہے کہ بس حرام سے بچے. حلال کھانا بھی عبادت بن جائے گا، بلکہ حلال کھانا بھی عبادت بن جائے گا، حلال پہننا بھی عبادت بن جائے گا، اور حلال کی میاں بیوی کی زندگی بھی عبادت بن جائے گی. اس روزے کا تقاضا یہ ہے کہ حرام سے بچ جائے. اور میرے عزیزو، جیسے اس چھوٹے روزے میں احتیاط بڑھ جاتی ہے، کہیں کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ روزہ خراب ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ روزہ خراب ہو جائے. جس خوش نصیب مسلمان کو اس رمضان کی یہ برکتیں نصیب ہو جائیں کہ اب اس کی زندگی محتاط ہو جائے. میری آنکھ کہیں حرام نہ دیکھے، میرے کان کہیں حرام نہ سنے، میرے گھر میں کہیں لقمہ حرام نہ آئے، میری زبان سے کہیں حرام بول نہ نکلے، میرے اعضاء اور جوارح سے کسی کو تکلیف دے کر میں حرام کا ارتکاب نہ کروں. جس مسلمان کو اس روزے سے یہ نصیب ہو گیا، اللہ کا شکر ادا. اس رمضان کی اس کا سیزن لگ گیا، اس کے رمضان کا سیزن لگ گیا. کاروباری لحاظ سے جب آدمی کا سیزن لگتا ہے تو اسے بتانا نہیں پڑتا کہ میرا سیزن لگا ہے. اس کی زندگی کا اسٹیٹس خود بخود بدل جاتا ہے. کہاں رہتا تھا، رہائش کہاں اختیار کر لی، کیسی سواری تھی، کیسی گاڑی آ گئی، کہاں بیٹھتا تھا، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا. پہلی کی زندگی کیسی تھی اور آج تو وارے نہارے ہو گئے. جب اس کی زندگی کی سیزن لگتے رہتے ہیں، اسٹیٹس بتاتا ہے کہ سیزن لگا ہے. امیر عزیزو، جس خوش نصیب مسلمان کا رمضان کا سیزن لگ جائے تو پھر اس کی زندگی بتائے گی اس مسلمان کا سیزن لگ گیا اور اسلام کی زندگی میں اس کی زندگی میں بہار آ گئی. بتانے کی ضرورت نہیں. حرام سے بچنا، حرام دیکھنے سے بچنا، اور حرام دوستوں سے بچنا، اور حرام تعلقات سے بچنا، اور حرام کے لقمے سے بچنا، یہ ساری زندگی بتا دے گی کہ اب تو اس کے بیٹھنے کی جگہ ہی بدل گئی، اب تو اس کے دوست ہی بدل گئے، اب تو اس کی صبح شام ہی بدل گئی. کبھی یہ ایسا بھی تھا
کہ اس نے کبھی صبح سورج نکلتے نہیں دیکھا تھا، اور آج رات کے اندھیرے میں اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھا رہا ہے۔ آج رات کے اندھیرے میں صبح سویرے، صبح صادق سے پہلے اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو تم صبح سویرے فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے گھر جاتے دیکھو، تم گواہی دے دو اللہ نے اس کے ایمان اسلام میں سے باہر دے دی، اس کی ایمان کی گواہی دے دو، اس کی ایمان کی گواہی دے دو۔ لیکن ایک زندگی بھر کا روزہ ہے جس کا عنوان اسلام ہے، یہ روزہ باقی ہے، اس کا بھی وقت ختم ہوگا، اس کی بھی افطاری ہوگی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان اس کے لیے لگے گا، سجے گا۔ خوش نصیب ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ کے حبیب کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ لیکن وہ اس روزے پر ہے بھائی، اس روزے پر ہے۔ ہاں، جیسے اس روزے میں بھولے سے آدمی کھا لیتا ہے اور کبھی یاد نہیں ہوتا، بھولے سے کوئی چیز منہ میں چلی جاتی ہے، تو اسلام کے اس روزے کے اندر بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس کا کفارہ اور قضا بھی ہے، اس کا کفارہ اور قضا بھی ہے۔ میرے عزیزو، اگر اس اسلام کے روزے میں کہیں جہالت میں کہیں کوتاہی ہو جائے، کہیں غلط کر بیٹھو، اللہ کے لیے پھر دیر نہ کرو، اللہ کے لیے پھر دیر نہ کرو، جتنا جلدی ہو سکے اس پر استغفار کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہر بدی کے بعد فوراً نیکی کر لو، تمحوها، تاکہ اس برائی کا اثر مٹ جائے، تاکہ اس برائی کا اثر مٹ جائے۔ اگر غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، فوراً اس پہ استغفار کرو۔ تو میرے عزیزو، اگر اس قضا کے ساتھ ساتھ زندگی بھر کا وہ روزہ مکمل ہو گیا، زندگی بھر کا وہ روزہ مکمل ہو گیا، تو جیسے اس روزے کے بعد ہم عید مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، جو اپنی بقیہ زندگی رمضان کی جیسے گزارے، اس کی موت بھی عید کی طرح آتی ہے۔ جیسے اس رمضان کے مقدس مہینے میں رمضان کے مبارک روزے رکھتا ہے اور مسلمان عید کرتے ہیں، ایسے وہ زندگی بھر کا روزہ اگر کامیاب ہو گیا، پھر موت نہیں ہے، قسم خدا کی وہ بھی عید کی شکل میں آئے گی، وہ بھی عید کی شکل میں آئے گی۔ اور اہل ایمان کا وہ موت کا دن نہیں ہوتا، عید کا دن ہوتا ہے۔ الموت تحفۃ المومن، الموت تحفۃ المومن، وہ موت مومن کے لیے تحفے کی چیز ہے، تحفے ملتے ہیں، اس دن تحفے ملتے ہیں۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جس نے اسلام کا روزہ مکمل کیا، اسلام کا روزہ مکمل کیا، اللہ کے فرشتے اس کے قریب آ جاتے ہیں اور اسے مبارکباد دیتے ہیں، اسے خوشخبریاں دیتے ہیں، چل جلدی چل، ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کے بندوں میں چل، اللہ کی جنت میں داخل ہو۔ تو پھر موت بھی عید کی شکل میں آتی ہے۔ عزیزو، مسلمان کی موت بھی عید کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو اس رمضان کا تقاضا ان روزوں کا حاصل یہ ہے کہ زندگی بھر کا روزے میں بہار اور تازگی آ جائے۔ اور جیسے اس رمضان کے روزوں میں ہم احتیاط کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، کہیں روزہ خراب نہ ہو جائے، کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں کوئی ایسی چیز نہ کھا لوں جس سے روزہ خراب ہو۔ تو میرے عزیزو، زندگی بھر اس احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا اور اس کی فکر کرنا اور غلطی پہ توبہ استغفار کی شکل میں اس کا ازالہ کرنا، یہ اسلام کا روزہ ہے۔ اور اس کی اختتام بھی بہت شاندار ہے، اس کا اختتام بھی بہت شاندار ہے۔ اللہ رب العزت بھائی ہمارے یہ رمضان کے روزے بھی قبول فرمائے،
اور آئندہ زندگی کے روزے کی بھی سچی فکر نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.